سورۃ الاعراف سے 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، 127 اور 128۔ اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں آج کا ایک بڑا چیلنج، جسے دنیا چیلنج سمجھتی ہے، لیکن یہ چیلنج ہے یا ایک امید ہے، اس کو ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ آج کے خطبے میں میں اسے قرآن اور سنت کی روشنی میں، سیرت کے کچھ واقعات کی روشنی میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، وہ ہے جن زی چیلنج یا امید کی کرن۔ بھائیو، یہ آج کا ٹرینڈنگ ٹرم ہے، ہر عام اور خاص محفل میں گفتگو کر رہا ہے، گھر میں گفتگو کر رہا ہے، ہوٹلوں میں گفتگو کر رہا ہے۔ جن زی کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت حساس نسل ہے، بہت ہی سینسیٹیو لوگ ہیں، یہ جنریشن نہایت ہی سینسیٹیو ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے، اور یہ بہت سارے سوالات کھڑے کرتی ہے، یہ روایات کو چیلنج کرتی ہے، یہ ماں باپ کی بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے، یہ موبائل فون اور ڈیجیٹل میڈیا میں بہت ڈوبی رہتی ہے، اس لیے والدین، ٹیچر، معاشرہ جن زی کو چیلنج سمجھتا ہے۔ آئیے، وقت کی بہت قلت ہے، میں آپ کو چیلنج کے بجائے امید کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ جن زی سے کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک نئی نسل، ایک نیو جنریشن جسے جن زی کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، جس کو بہت سارے لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ 1997 اور 2021 کے درمیان جو نسل ہے، اسے جن زی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر، پڑوسی ملک کے اندر، ابھی میں سفر سے لوٹ رہا ہوں، پڑوسی ملک نیپال کی حالت آپ کو معلوم ہے، وہاں بھی ابھی فسادات ہوئے ہیں، اس سے پہلے حکومت ٹرن ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ کروں، لیکن ہم اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، قرآن نے ہمیں کون سی نظر دی ہے، وہ میں اصل آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آئیے، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127 128، آپ اسے تفصیل سے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قبل اس سے کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر ہیں، یہ چیلنجز اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے چیلنجز میں بہت زیادہ سملیرٹی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ بلکہ ایز اے قوم بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ قوم بھی ایک مخلوق کی عبادت کرتی تھی، یہ قوم بھی اسی مخلوق کی عبادت کرتی ہے جس کو قرآن مجید نے بقر سے تعبیر کیا ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ سملیرٹی پائی جاتی ہے۔ آج کے جو چیلنجز ہیں ان کو اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو چیلنجز تھے ان کو اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گا۔ یوتھ ہمارے سامنے ہیں، بچیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کو بہت زیادہ غور کرنا ہے ان چیزوں میں کہ آج ہم کون سا رخ اختیار کریں گے تو ہماری دنیاوی کامیابی مل سکتی ہے اور اخروی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ایز اے پیرنٹ، ایز اے والدین، ایز اے گارجین، یہ جن زی کو ہم ایک صحیح رخ دیں، ایک رائٹ وے میں ان کو چلنے کا راستہ بتائیں۔ یہ مسجد ہیں،
مدارس ہیں، مکتب ہیں، اسکولز ہیں، یہاں سے ان کو ایک رخ دیا جا سکتا ہے اور ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارے لیے کون سا راستہ ہے جس کو تم چوز کر کے آگے بڑھ سکتے ہو اور کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اور قوم کا جو جواب ہے وہ اللہ نے اگلی آیت میں ذکر کیا۔ آئیے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ آپ سب جانتے ہیں، وقت نہیں ہے اس تفصیل کا کہ اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا، کن پریشانیوں سے یہ قوم گزر رہی تھی، ان نسلوں کو کس طریقے سے تباہ کیا جا رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں، وقت کے نبی ہیں، کہہ رہے ہیں قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو، واستعینوا باللہ واصبروا، صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے اس زمین کا وارث بناتا ہے، اس زمین کی خلافت عطا کرتا ہے، اس زمین کی زمام حکومت اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، من یشاء من عبادہ، اللہ جس سے بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے متقی ہی کامیاب ہے۔ بہتر کامرانی، بہتر کامیابی رزلٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ متقیوں کے لیے ہے۔ ضرورت ہمیں سمجھنے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں اپنی قوم کو کتنی باتیں بتا رہے ہیں، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ہمارے جنزی کے لیے پیغام ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حالات چاہے جتنے بھی بگڑ جائیں، ہمیں قرآن کا راستہ نہیں چھوڑنا، سنت کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ اور بڑوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے نوجوانوں کو صحیح رخ دینا۔ میں نے کہا کہ یہ سوال پوچھے گی، یہ جو جنریشن ہے یہ سوال پوچھے گی، کیسے؟ آپ چلے جائیں سورہ انبیاء پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہتا ہے قرآن؟ جب انہوں نے دیکھا ارے پورے کے پورے یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، یہ پورے جو ہے نا اس کے معتکف بنے ہوئے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا، جواب کیا تھا؟ ہم اپنے باپ دادوں کو پائے ہیں۔ آپ جنزی کے حوالے سے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، یہ سب نوجوان تھے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا اپنے جیل کے ساتھیوں کو، کیا کہا؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ آپ کے لیے سبق ہے، جنزی کے لیے بڑا سبق ہے۔ ہم بھیڑ کے پیچھے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کے پیچھے نہیں لگایا ہے، آپ نے تربیت کی ہے، آپ نے تربیت کی ہے اپنے صحابہ کی، اور ان کو ایک رخ دیا ہے کہ آپ کب تک صبر کریں گے اور کب کسی کے خلاف اٹھیں گے اور اپنا دفاع کریں گے، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے، سبحان اللہ، یہ سلفی منہج ہے بھائیو۔ تو یہ آیت ہوئی 127۔ آگے دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کیا کہتی ہے؟ قالو، قوم نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہماری وہی حالت، آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری وہی حالت۔
انت اتینا ومن بعد ما جئتنا. اللہ نے ان کو جواب دیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جواب کیا, عسى ربکم ان یہلک عدوکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قریب ہے تمہارا رب, عسى ربکم, قریب ہے تمہارا رب, کیا کرے گا, ان یہلک عدوکم, تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے ہلاک کرے گا, برباد کر دے گا. کب؟ یہ دو باتیں جو اس آیت میں بتائی گئیں, استعینوا باللہ واصبروا, یہ دو راستہ کبھی نہیں چھوڑنا بھائیو. یوتھ ہمارے خاص طور پر, چاہے بچے ہوں یا بچیاں, کبھی نہیں چھوڑنا. اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے, ان یہلک عدوکم, اللہ تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے ہلاک کرے گا. اس کے بعد وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, یہ زمین پر جو بیٹھ کر تمہارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں, تمہیں ستا رہے ہیں, تمہیں پریشان کر رہے ہیں, تمہاری شہریت چھین رہے ہیں, تمہارے لیے نئے نئے قوانین آ رہے ہیں, SIR ہو اور دیگر چیزیں ہوں, یہ تمہارے لیے لائے جا رہے ہیں, سب اپنی طاقت کے بلبوتے پہ کر رہے ہیں. وَيُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ, اللہ تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے ہلاک کرے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور اس زمین پر جن کو اللہ نے قوت دی تھی ان کو ختم کر کے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنائے گا. تمہارے ہاتھ میں قیادت دے گا, تمہارے ہاتھ میں لیڈرشپ دے گا. وہ لیڈرشپ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرو, سیکھو. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, کیوں زمین کا خلیفہ بنائے گا, فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو. پہلے تو تم مظلوم تھے, مقہور تھے, کسی کے انڈر میں تھے, کسی کے ماتحت تھے, کوئی تمہارے اوپر حاکم تھا, تم پریشان ہو رہے تھے. اب یہی خلافت تمہارے ہاتھ میں دی جا رہی ہے, اللہ اب دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا. ہم کو اگر اچھا ماحول ملا, ہم نے کیا کیا. لوگ کہتے ہیں ماحول خراب ہے, ماحول خراب ہے, وقت حالات اچھے نہیں ہیں. بھائیو یاد رکھو, مسلمانوں کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے, دعوت کے لیے کبھی بھی ماحول سازگار بنانا پڑا ہے, ماحول سازگار نہیں رہے ہیں. اسٹریٹجی بدلی ہے, اسٹریٹجی بدلی ہے, دعوت نہیں بدلی. وہ دعوت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, قیامت تک وہی رہے گی. تو یہ دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اس تناظر میں کہ ہمارے جنزی کے لیے اس میں کیا سبق ہے. سب سے بڑا سبق یہ ہے بھائیو کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. یہ بلب جو روشنی دے رہی ہے, یہ فین جو ہوا دے رہا ہے, ایسی جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آپ اطمینان سے خطبہ سن رہے ہیں, اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے, اس کا کام بند, ہوا دینا بند, روشنی دینا بند. آج ہم اور آپ بحیثیت امت مسلمان اپنے رب سے یا تو ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں یا تو ہمارا کنیکشن لوز ہو چکا ہے. یہ دونوں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ. رب سے ہمارا جتنا گہرا تعلق ہوگا, جتنا مضبوط کنیکشن ہوگا اپنے رب سے, اتنے ہی ہم اس زمین پر زیادہ مضبوط رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. دلیل, اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا دفاع کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ دفاع مینس ڈیفنس. مومنوں کا ڈیفنس کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب کیا چاہیے آپ کو؟ دنیا کے ڈیفنس کی ضرورت نہیں ہے, رب ہمارا ڈیفنس کرے گا. کب؟ آمنو, جب ہم ایمان والے بنیں گے. ایمان کی قوت, ایمان کی طاقت, ایمان کا پاور جب ہمارے اندر آئے گا, رب ہمارا ڈیفنس کرے گا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا کہ تم سربلند رہو گے، تم ہی دنیا میں لیڈر ہوگے، قائد ہوگے. کب؟ ان کنتم مومنین. شرط لگائی اللہ نے، ان کنتم، اگر تم مومن ہو. اللہ نے سورہ نور میں آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لا یستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے کہ اللہ تم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا، تمہارے قدم کو اس زمین پر جما دے گا، تمہاری پریشانیوں کو آسانیوں سے بدل دے گا. تم آج خوف اور ہراس کے ماحول میں جی رہے ہو، ڈر میں جی رہے ہو، اللہ اس کو امن سے بدل دے گا. کب؟ یعبدوننی یعبدوننی. اللہ نے کہا صرف میری عبادت جب اس زمین پر ہوگی. ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. بھائیو، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہوئیں. آئیے ہم ذرا سیرت کی طرف چلتے ہیں کہ جن زی کو کیسے سپورٹ کیا گیا، ان کی کیسے تربیت کی گئی. آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے قریب کا واقعہ ہے، آپ کے بیمار ہونے سے قریب کا واقعہ ہے، جس کو جیش اسامہ کہا جاتا ہے. سیرت کی نگاہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک لشکر روانہ کیا تھا، اور وہ لشکر جرف کے مقام پر جا کر ٹھہرتا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ مسجد بھی نہیں آ پا رہے ہیں، بخار آپ کو بہت زیادہ تیز ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹتے ہیں. کیا عمر تھی؟ 17 یا 18 سال کی عمر. 17 یا 18 سال کی عمر. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام کا انہی دنوں انتقال ہو جاتا ہے. صحابہ میں چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. غور سے سنیے گا، ہمارے جنزی کے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے اور آپ کے لیے. یہ چھوٹا سا بچہ، یہ مختصر سا نوجوان، اس کی جگہ پر کوئی بڑے صحابی ہوں جو لشکر کی کمان سنبھالیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ لیا. ایز امیر المومنین آپ نے فیصلہ لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا. اس کی قیادت اسامہ بن زید ہی کریں گے، اور آپ خود ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ لشکر کو تیار کر کے آپ مدینے سے باہر گئے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے. کیا پیغام ہے بھائیو؟ ہمارے بڑوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے، نصیحت یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نوجوان اگر آگے بڑھتے ہیں اور وہ رائٹ وے میں ہیں، صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ ان کی رہنمائی کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں جو بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اور آپ کسی بھی نوجوان کی توہین نہ کریں، اس کو کرٹیسائز نہ کریں، ان کو ورغلائیں نہیں، ان کو دبائیں نہیں، ان کی ہمت افزائی کریں جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ بن زید کی ہمت افزائی کی. چلو آگے بڑھو، اچھے راستے میں ہو، آگے بڑھو. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام یمن کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے، بڑے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب نوجوان آگے جاتے ہیں تو جس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ بن زید کو نصیحت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو نصیحت کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو نصیحت کریں. آپ اپنے جوش کو اپنے ہوش کے تابع رکھنا ہے. جوش کو، نوجوان جوشیلے ہوتے ہیں، ان کے جوش کو ہم یہ نصیحت کریں کہ ہوش کے تابع رکھنا ہے. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں،
ملک کے قانون کے ماتحت رہنا ہے، اس کے انڈر میں رہنا ہے، کسی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، کسی بھی جانی اور مالی نقصان میں آگے نہیں بڑھنا ہے، کسی طریقے کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں ہمیں شامل نہیں ہونا ہے جو ملک کی سالمیت اور امن کے خلاف ہو۔ ہم یہ نصیحت کریں اپنے نوجوانوں کو، لیکن ان کو بالکل دبا دینا، ختم کر دینا، یاد رکھیں یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو نسل ہے، ہمارے اور آپ کے ختم کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ نہیں بیٹھے گی۔ ہم اگر اس کو صحیح رخ نہیں دیں گے، یہ غلط رخ میں جا کر کے کچھ ایسا کام کرے گی جس سے اپنی بھی بدنامی ہوگی اور ملک کی بھی بدنامی ہوگی، گھر کی بھی بدنامی ہوگی۔ تو یہ پیغام ہے میرا آج کے خطبے میں کہ ہم اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، ان کے زمانے سے ہم بہت قریب ہیں۔ اپنے زمانے کو بھی ہم یاد رکھیں اور اپنے اندر جو تبدیلی کا مزاج پیدا کریں، اپنے مائنڈ کو چینج کریں۔ جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ اور یاد رکھے حالات کو بدلنے کے لیے اللہ نے جو اصول دیے ہیں وہ ہے قوم کا بدلنا، قوم کا بدلنا۔ پوری قوم جب بدلتی ہے حالات بدلتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے سورۃ الرعد کے اندر اور سورۃ الانفال کے اندر ایک ہی لفظ استعمال کیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے اچھے حالات رکھے تھے، آپ اپنے آپ کو نہیں بدلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بدل دیے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہم حالات کے بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم حالات کے بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ جب تک تم نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے اندر اسلامی انقلاب پیدا کریں، اسلامک اسپرٹ پیدا کریں۔ جب تک وہ اسپرٹ ہمارے اندر نہیں آئے گی، جب تک وہ ایمان کی قوت ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے۔ آپ پڑھیں 6 دسمبر جو گزرا ہے، آپ اس تاریخ کو پھر سے دہرائیں، صرف اپنے ہندوستان میں نہیں۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیروشیما پر جب بمباری کی گئی تو وہ 6 دسمبر کی ہی تاریخ تھی۔ بھائیو، یہ جو تاریخ کے حوالے ہیں، ہسٹوریکل جو چیزیں ہیں، وہ ہمیں اس بات کی طرف لاتی ہیں کہ اگر آپ بھی نہیں بدلیں گے تو آپ کے اوپر بھی ایسے ہی حالات آئیں گے۔ اور جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی ہے، آنے والا وقت اس کو بدلتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی ہندوستان کے اندر ہماری تقریباً 1000 سالہ یا 950 سالہ تاریخ ہے کہ جب ہم عروج پر تھے، دنیا پر قابض تھے، دنیا ہمارے سامنے آ کر جھکتی تھی۔ باہر سے یورپ سے لوگ اندلس پڑھنے آیا کرتے تھے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، قرطبہ میں بڑی بڑی لائبریریاں تھیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، اللہ رب العالمین سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، قرآن سے رشتہ کمزور پڑ گیا، تو پھر وہ 900 سالہ تاریخ، 900 سالہ حکومت کو 1.5 سال کے اندر 1.5 یعنی 2 سال کے اندر انہی عیسائیوں نے ڈیمولسٹ کر دیا، قرطبہ کی لائبریریوں کو جلا دیا، کتابیں سمندر بوت کر دی گئیں، اور وہاں سے جو چیزیں لینے کی تھی انہوں نے اسے چرا کر یورپ پہنچا دیا۔ یہ تاریخ ہے پوری۔ تو آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں، تو بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی کچھ آیتیں تھیں، یہ سیرت سے کچھ واقعات تھے، اور یہ تاریخی کچھ حوالے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے گزارش کیا کہ آپ
پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیٹھیں سر جوڑ کر سوچیں، اپنے نوجوان کو لے کر بیٹھیں، ان کو صحیح رخ دیں، صحیح تربیت کریں، اور یہ جو مسجد ہے یہی سب سے بہترین جگہ ہے ان کی تربیت کی۔ یہ تربیت گاہ ہے، اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ آج پھر سے لوٹیں مسجد کی طرف، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ نوجوان صحیح رخ اختیار کریں گے اور ان سے قوم اور ملت کا ایک بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ صحیح شعور عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حاضرین گرامی، ایک اور وجہ حدیث کی روشنی میں جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس کے دو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ کر، چونکہ اس موضوع سے میرا تعلق ہے، حالات کے بدلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں بھی کی ہیں۔ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها فقال قائل یا رسول اللہ۔ یہ حدیث ثوبان بہت مشہور ہے، پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس حدیث میں دو لفظ ہیں، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ یہ حالات کیوں ایسے آئے ہیں؟ مسلمانوں ہی کی طرف پوری قوم کیوں ٹوٹ پڑی ہے؟ یہ نبی کی پیشن گوئی ہے، یہ ہوگا ایسا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ نبی نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ۔ آپ سب جانتے ہیں ایک سال کی مسافت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوا کرتے تھے تو دشمن کے دل میں آپ کا رعب تھا، دشمن کانپتا تھا۔ نبی کے صحابہ ایک سال کی ایک مہینے کی مسافت، آپ تصور کریں، بعض مورخین نے کہا ایک سال، بعد نے کہا ایک مہینہ کی مسافت، ایک مہینے کی بھی مسافت اگر آپ لیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو دشمنوں کے دلوں میں جو تمہارا رعب ہے، اللہ رب العالمین اس کو ان کے سینوں سے نکالے گا، اس رعب کو ختم کر دے گا۔ من صدور عدوکم المہابۃ، تمہارا جو دشمن ہے تمہارا رعب اس کے دل سے ختم ہو جائے گا، اور تمہارے دل میں ایک بیماری آئے گی، وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دل کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن صرف سننے سے کام نہیں چلے گا، ضرورت ہے کہ اس بیماری کو اپنے دل سے نکالیں۔ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، فوراً ہاسپٹل جاتے ہیں، منی پال جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں۔ یہ دل میں جو بیماری ہے، جو بیماری لگ چکی ہے، اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں، وہ ہے وہن۔ جب تک ہم اس کو نہیں نکالیں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا 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 آج ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے، اس لیے یہ حالات ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنی بات یہیں پر ختم کر کے پھر آئندہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ کے سامنے اس طرح سے وضاحتیں آتی رہیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے، پیغام میرا یہ ہے، میسج یہ ہے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، بچیوں کو، کہ ہم استعینوا باللہ واصبروا کو پکڑے رہیں، انشاءاللہ ہمارے ہی لیے کامیابی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ نے کہا کہ انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعزنا الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعزنا الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.